دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سوال تو دو تین ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا پوچھوں. جو مرضی پوچھ لیں. اچھا ابھی وقت تھوڑا رہ گیا، جلدی جی جو پوچھ لیں. اسلامی نقطہ نظر سے جو آج کی بائبل ہے اس کے بارے میں معین رنگ میں ہمارے ایمان کی کیا صورت ہے؟ اس پر کیا ہم اس کو خدائی کلام کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بائبل میں جو بھی دین قیمہ کی باتیں ہیں، ایسی تعلیمات ہیں جو باقی رکھنے والی تھیں، وہ تمام تر قرآن کریم میں آ گئی ہیں. کچھ بیان ہی، کچھ امپروومنٹ کے ساتھ. ٹھیک. اس لیے کوئی مسلمان بائبل کو سچا سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہے، کیونکہ جو مکمل شکل عملی تعلیم کی قرآن کریم نے دے دی ہے، اس میں صرف یہ بائبل نہیں بلکہ فیہا کتب قیمہ، اس میں تمام وہ کتب شامل ہیں جو قیمہ تھیں، جن کے اندر کوئی بھی دائمی رہنے والی سچائی موجود تھی. تو جب سب سچائیوں کا مجموعہ آ گیا ہے، مجمع آ گیا، تو کیا ضرورت ہے دوسرے مجمع میں منہ مارنے کی جہاں کچھ گند بھی مل گیا ہے اتفاق سے. وقت نے جس کی نعمتوں کی حفاظت نہیں کی پوری، یہاں سچائیاں تو ابھی بھی موجود ہیں، مگر اگر پہچانے بغیر آپ بے احتیاطی سے اس میں سے کچھ کھائیں گے یا کچھ حصہ چنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ خدا کی تعلیم ہی نہ ہو، انسان نے بیچ میں گند داخل کر دیا ہو. تو اسی سلسلے میں حضور اس کے کچھ حوالے تو ہم کوٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. وہی حوالے کوٹ کر سکتے ہیں جو قرآن کی تائید میں ہیں، مثلا جن کی قرآن تائید کر رہا ہے. مثلا خون اور پانی بہہ نکلنے والا حوالہ جو ہے بائبل ٹھیک کا ہے. وہ، لیکن گیو اپ دی گوسٹ وہ نہیں کر سکتے. نہیں، گیو اپ وہ کر سکتے ہیں، جی جی مگر طریقے سے. گیو اپ دی گوسٹ کا حوالہ کہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری بائبل میں تضاد ہے. رائٹ. کیونکہ جب وہی مسیح دوبارہ اپنے حواریوں کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے وہ ڈر گئے کیونکہ وہ گوشت سمجھے. حضرت مسیح نے کہا میں گوشت نہیں ہوں بلکہ وہی ہوں جس کو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا. تو اس لیے نعوذ باللہ من ذالک اگر گوشت والی بات سچی تھی تو مسیح جھوٹا نکلے گا. لیکن وہ جھوٹی کہنا زیادہ آسان ہے کیونکہ وہ کسی نان ڈسکرپٹ آدمی نے دور سے دیکھا اور یہ اندازہ لگایا، اس لیے اس کو خدا کا کلام نہیں کہا جا سکتا. ایک واقعہ بیان ہوا ہے، ایک دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ ہی گیو اپ دا گوسٹ. جس کا گوشت تھا اس نے خود کہا کہ نہیں گوشت نہیں تھا، میں وہی ہوں. بیچ میں گوشت دینے والا واقعہ ہی کوئی نہیں گزرا، اس کا انکار کر رہا ہے مسیح. سمجھے؟ جی سمجھ. یہ نہیں کہا تھا تو صحیح میں گوشت لیکن واپس آ گیا ہوں، یہ کہیں نہیں فرمایا. تو ان معنوں میں قرآن کے حوالے کے بغیر بھی بائبل کے اندر جو تضادات ہیں وہ بتا دیں گے کہ یہ تعلیم وہ نہیں ہے جس کی قرآن تصدیق کر رہا ہے. کیونکہ قرآن کریم جس کلام کی تصدیق کرتا ہے اس کے متعلق فرماتا ہے اللہ کے کلام میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. بس جہاں جہاں تمہاری تعلیمات تضادات سے بھری ہوئی ہیں وہ تمام تعلیمات قرآن کریم کی آیات پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہیں. جہاں نہ تمہاری تعلیم میں اندرونی تضاد ہے نہ دیگر مذاہب سے تضاد ہے، وہ ساری قابل قبول ہے ہمیں. لیکن تمہارے حوالے کی ضرورت نہیں، ہمارے اندر موجود ہوئی ہے، وہ تعلیم آ چکی ہے ہمارے اندر. سمجھیے.